لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطوات الشیطان ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپ آف دا شیطان پر بات کر رہے تھے، ایکسپلینیشن دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عالم کی سٹوری سنائی۔ یاد رکھیے گا کہ یہودی ایک ایسی نیشن ہے کہ جس پر سب سے پہلے جہاد فرض ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطوات الشیطان پر ایکسپلینیشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم تھا، اور اس وقت وہ ایک چوٹی کا عالم تھا، یعنی کہ ایک بہت نامور مایہ ناز ایک عالم تھا یہودیت نیشن کا۔ اس کے پاس دو مجاہد آئے اور اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم جہاد پر جانے لگے ہیں، ہم دو بھائی ہیں، ہم جہاد پر جانے لگے ہیں، لیکن ہمیں ایک مسئلہ یہ درپیش آ رہا ہے کہ ہماری ایک بہن ہے اور ہم اس بہن کو کس کے پاس رکھوائیں گے؟ تو آپ ایسا کریں کہ ہماری بہن کی رکھوالی کر لیں، ہماری بہن کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں، اور جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی بہن کو آپ سے واپس لے لیں گے۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ نہیں، میں اتنی بڑی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ میرے لیے بہت عجیب ہے۔ بہرحال انہوں نے کافی انسسٹ کیا، اور انسسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہماری بہن کو کسی اور جگہ پر رکھ لیں، کسی اور گھر میں، کسی اور کمرے میں رکھ لیں۔ قصہ مختصر، اور یہودی عالم نے ذمہ داری اٹھا لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بہن کو کسی اور جگہ پر رکھ لیتا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ جب جہاد سے واپس آئیں تو اپنی بہن کو مجھ سے لے لیجیے گا۔ وہ اپنی بہن کو اس یہودی عالم کے پاس رکھوا گئے اور خود جہاد پر چلے گئے۔ تو اب یہودی عالم نے ان کی بہن کو، اس لڑکی کو ایک الگ کمرہ دے دیا، ایک الگ جگہ پر، اور روز جاتا تھا اور اسے کھانا باہر گھر کے، یعنی کہ دروازے کے باہر کھانا رکھ کے اور واپس چلا آتا تھا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن اسی طرح ہی ہوتا رہا کہ گھر دروازے کے باہر وہ کھانا رکھ کر واپس آ جاتا۔ ایک دن جو یہودی عالم کھانا رکھ کر واپس آ رہا تھا کہ شیطان اس کے پاس آیا۔ شیطان نے وسوسے دیے، شیطان نے کچھ اسے پھسلایا، اور شیطان نے کہنے لگا کہ یار، تم روز اس کے گھر کے باہر، اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ کر چلے جاتے ہو، پتہ نہیں وہ کھاتی بھی ہے یا نہیں کھاتی، اس کا حال احوال ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اس کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اس کا بھی کچھ سوشل لائف ہے، وہ بھی لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، بلکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے بات کریں، میں بھی انہیں اپنا کچھ باتیں میں بتاؤں، کچھ شیئرنگ کریں۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ بھائی شیطان یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بہرحال جو یہودی عالم تھا اگلے دن جاتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے اور کھانا اسے اندر رکھ لیتا ہے، اندر کی طرف رکھتا ہے، اور اسے دروازے پر ہی حال چال پوچھتا ہے، آپ کیسی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور جو نارمل باتیں، ایک دو حال احوال پوچھا، اور واپس آیا تو شیطان نے اسے مزید پھسلایا، اور شیطان کہنے لگا کہ یار، آپ دروازے پر کھڑے ہو کے تم باتیں کر لیتے ہو تو لوگ دیکھیں گے، کس قدر برا لگے گا انہیں کہ لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا ہے دروازے پہ کھڑا ہو کے، کیوں نہ تم ایسے کرو کہ اندر چلے جایا کرو۔ شیطان نے عالم صاحب نے کہا کہ بھئی بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ مجھے اندر جانا چاہیے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ بہرحال نیکسٹ ڈے وہ مولوی جاتا ہے، عالم صاحب جاتے ہیں، اور جیسے ہی کھانا رکھتے ہیں اور گھر کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور ان سے بات چیت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے دن دوبارہ جاتے ہیں تو شیطان انہیں مزید پھسلاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ تھوڑی دیر مزید اس کے پاس رکو، اس کی بات سنو، کچھ اپنی بات کہو۔ اس طرح کرتے کرتے جب وہ عالم گھر کے اندر انٹر ہو گیا ہے، روم کے اندر انٹر ہو گیا ہے، تو کچھ فیلنگز آئیں دونوں میں، اور کچھ اٹریکشن ہوئی، کچھ فزیکل اٹریکشن ہوئی، اور کرتے 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 دونوں کے درمیان محبت کا جو عنصر تھا وہ آ گیا، اور اس قدر محبت کا عنصر آ گیا کہ فزیکل اٹریکشن کہ جو وہ عالم تھا وہ زنا کر بیٹھتا اس کے ساتھ۔ اب جب وہ یہ سب کچھ کر کے واپس آتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اتنی سی بات ہوتی ہے تو شیطان اس کے دماغ میں آتا ہے، بلکہ اس کے خواب میں آتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب اس کے بھائی آئیں گے تو وہ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں، تم ایسا کرو، تم اسے مار دو، اس کو بھی مار دو اور اس کے بچے کو بھی مار دو۔ یہودی عالم نے کہا کہ بات تو یہ ٹھیک ہے، جب وہ آئیں گے تو میں اسے کہہ دوں گا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ مر گئی۔ یہودی جاتا ہے، عالم جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد اس کے دونوں بھائی واپس آتے ہیں اور اس عالم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بہن، وہ کہتا ہے کہ آپ کی بہن کی تو طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اب وہ دونوں بھائی واپس اپنے گھر جاتے ہیں۔ اب 2-3 دن سے دونوں بھائیوں کے خواب میں شیطان آنے لگ گیا، وہی شیطان جو پہلے عالم کے پاس آتا تھا، اب وہی شیطان ان دونوں
بھائیوں کے پاس جانے لگ گیا۔ دونوں کو خواب میں آ رہا ہے کہ خواب کیا تھا کہ اس یہودی عالم نے آپ کی بہن کو مارا، آپ کی بہن کو قتل کیا۔ دونوں اٹھتے ہیں اور اس یہودی کے پاس جاتے ہیں۔ یہودی پہلے نہیں مانتا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کمرے کی، اس گھر کی تلاشی لیتے ہیں جہاں اس کی بہن کو رکھا گیا تھا۔ بہرحال انہیں کچھ وہاں سراغ مل گئے، کچھ ایسے سمبولک گیسچر مل گئے جنہیں انہیں پتہ چلا کہ بھئی ہماری جو بہن ہے اس کو اس یہودی نے قتل کیا۔ اب وہ دونوں بھائیوں کو جب سراغ ملتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو وہ یہودی عالم کو پکڑتے ہیں اور اسے اس وقت کی جو عدالت ہے وہاں لے جاتے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ باندھ کر اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو وہاں دوبارہ پھر شیطان جو ہے وہ اس یہودی عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ابھی بھی ایک طریقہ ہے کہ تم اس سے بچ سکتے ہو۔ یہودی عالم کہتا ہے کہ وہ کیسا طریقہ ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کرو۔ یہودی عالم آگے سے کہتا ہے کہ میں کیسے سجدہ کروں، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ تم اپنا صرف سر جھکا دو اور میں سمجھ جاؤں گا اور باقی سارا کام میرا۔ اور اس یہودی عالم نے جیسے ہی سر جھکایا تو آگے سے شیطان کہتا ہے میرا کام ہو گیا، انی اخاف اللہ، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، اور یہ کہہ کر شیطان چلا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہودی عالم شیطان کی اس پہلی بات پر ہی عمل نہ کرتا تو نیکسٹ جو اس کے شیطان کے فٹ سٹیپ تھے اس پر وہ جاتا ہی نہ۔ پہلے ہی بات پر اگر شیطان کو روک لیتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی، نہ فزیکل اٹریکشن ہوتا ہی، نہ وہ اسے قتل کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے، اس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب شیطان آپ کو ٹریپ کرے، شیطان جب چاہے کہ آپ اس کے فٹ سٹیپ پر چلیں، تو ڈو ناٹ فالو دا فٹ سٹیپ آف دا شیطان، بلکہ اس کے پہلے ہی سٹیپ سے اسے سائڈ پر ہو جائیں، بالکل الگ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ واللہ اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے تو آپ کا ایمان جاتا رہے گا، اور اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ کے اندر بے حیائی آ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں بے حیائی عام ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو۔